بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو آل کی طرف سے آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم عام ووٹ کے علاوہ جو ووٹ کی اقسام ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ عام ووٹ کے علاوہ ووٹ کی تین مین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹینڈر ووٹ، نمبر دو چیلنج ووٹ، نمبر تین ضائع شدہ یا سپائلڈ بیلٹ پیپر۔ ان سب کو اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ٹینڈر ووٹ۔ ٹینڈر ووٹ عام الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹینڈر ووٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کے پولنگ اسٹیشن میں آتا ہے تو پولنگ آفیسر سب سے پہلے اس کا ہاتھ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ پہ سیاہی نہیں لگی۔ دوسرے نمبر پہ پھر ووٹر لسٹ پر اس کا نام دیکھتا ہے۔ جب اس کا نام دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ووٹر لسٹ پہ تو اس کا نام پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے۔ وہ اس بات کا یقین کرنے کے بعد اس ووٹر سے پوچھے گا کہ کیا آپ پہلے ووٹ ڈال چکے ہیں؟ وہ ووٹر کہتا ہے کہ نہیں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو اس سارے معاملے کو پریزائڈنگ افسر کی طرف ریفر کر دے گا۔ پریزائڈنگ افسر دوبارہ اس ووٹر سے پوچھے گا، اس بات کی تسلی کرے گا کہ پہلے آپ ووٹ ڈال کر تو نہیں گئے۔ اگر آپ پہلے ووٹ ڈال کر گئے ہیں، دوبارہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ جب پریزائڈنگ افسر کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ شخص پہلی بار ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے تو اس کو ووٹ ڈالنے کا حق تھرو ٹینڈرڈ ووٹ پریزائڈنگ افسر دے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے الگ الگ بیلٹ پیپر ایشو کی جائیں گے۔ کاؤنٹر فائل اسی طریقے سے آپ نے مکمل فل کرنی ہے۔ اس بندے کو کہنا ہے کہ جی آپ اپنے مرضی کے کینڈیڈیٹ پر مارک کریں۔ جب وہ مارک کرے گا، بیلٹ پیپر طے کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ اس کو اس 4 نمبر لفافے میں پیکٹ میں ڈال دیں۔ یاد رکھیں کہ ٹینڈرڈ ووٹ آپ نے بیلٹ باکس کے اندر نہیں ڈالنے، ان کی کاؤنٹنگ جو ہے علیحدہ ہوتی ہے۔ 4 نمبر پیکٹ میں آپ نے ٹینڈر ووٹ ڈالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فارم نمبر 43 جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی فل کرنا ہے۔ اس پر ووٹر کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان لگوانا ہے۔ ساتھ ووٹر کی جو ہے شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے رکھ لینی ہے۔ ووٹر کو پولنگ اسٹیشن سے باہر تب جانے دیں جب آپ مطلوبہ فارم پر کر لیں۔ پریزائڈنگ آفیسر ٹینڈرڈ ووٹ لسٹ، فارم 43، ووٹر کی قومی شناختی کارڈ کی کاپی، یہ سارا جو ہے پیکٹ نمبر 14 میں ڈال کر ریٹرننگ افسر کو بھیجے گا۔ اس کے بعد ہے جی چیلنج ووٹ۔ چیلنج ووٹ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ووٹر آپ کے پاس آتا ہے، پولنگ آفیسر کے پاس سب سے پہلے آتا ہے، اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے، کوئی مقامی ایجنٹ جو کہ دوسری پارٹی کا ہے وہ اس کو چیلنج کرتا ہے کہ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا شناختی کارڈ ہے، تو آپ اس شخص سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ آپ کا شناختی کارڈ ہے۔ پولنگ افسر کو چاہیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے پریزائڈنگ افسر کے پاس ریفر کر دے۔ پریزائڈنگ افسر اس شخص سے پوچھے کہ اگر یہ آپ کا اپنا شناختی کارڈ نہیں ہے، آپ کسی اور کی جگہ ووٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ ووٹر جو ہے اس بات پہ بضد ہو کہ یہ میرا اپنا شناختی کارڈ ہے، وہ جو چیلنج کرنے والا ہے اس نے اس کو غلط چیلنج کیا ہے۔ پھر پریزائڈنگ افسر چیلنج کرنے والے کو بھی بتا دے کہ اگر آپ نے غلط چیلنج کیا ہے تو اس چیز کی آپ کو قانونی کارروائی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ چیلنج کرنے والا اگر اپنے چیلنج سے ہٹ جائے تو اس کو نارمل ووٹ شمار کیا جائے۔ اگر چیلنج کرنے والا اپنے چیلنج سے نہیں ہٹتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کا شناختی کارڈ ہے، جس کا اس نے شناختی کارڈ پکڑا ہوا ہے وہ کوئی اور بندہ ہے، تو اس کو چیلنج ووٹ ہی شمار کیا جائے گا۔ چیلنج کرنے والے شخص کو امیدوار جو ایجنٹ ہے اس سے 100 روپیہ پریزائڈنگ نے فیس وصول کرنی ہے اور اس کو ہاتھ سے لکھ کر رسید دینی ہے۔ اس کے بعد ووٹر کو عام پروسیس سے گزارنا ہے۔ نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر آپ نے ایشو کرنا ہے۔ ایشو کرنے کے بعد ان بیلٹ پیپر وہ جو ووٹر ہے وہ ان بیلٹ پیپر کو مارک کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد اس نے بیلٹ باکس میں نہیں ڈالنے بلکہ اس کو 7 نمبر پیکٹ میں آپ نے ڈالنے ہیں۔ 2 پیکٹ بنے ہوں گے، قومی اسمبلی کا 1 پیکٹ اور ایک صوبائی اسمبلی کا۔ صوبائی اسمبلی کے لیے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے پیکٹ میں ڈال دیں اور قومی اسمبلی کی کے لیے جو ہے اس کو قومی اسمبلی کے پیکٹ میں ڈال دیں۔ چیلنج ووٹ کے لیے فارم 44 آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کو فل کریں اور جو ووٹر ہے اس سے دستخط کرائیں اور انگوٹھا لگوائیں جب تک مطلوبہ انفارمیشن مکمل نہ ہو جائے، ووٹر کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نہ جانے دیں۔ اس کے بعد ہے جی ضائع شدہ بیلٹ پیپر یا سپائلڈ بیلٹ پیپر۔ ضائع شدہ بیلٹ پیپر
स्ट्रे बैलेंस पेपर और स्पाइल बैलेंस पेपर, इन दोनों में फ़र्क होता है। स्ट्रे बैलेंस पेपर वो होता है कि अगर गलती से किसी बंदे ने बैलेंस बॉक्स में जो है पेपर नहीं डाला, कहीं पे गिर गया है उसका स्क्रीन के अंदर या कहीं बाहर वो छोड़ के चला गया है, तो उसको स्ट्रे बैलेंस पेपर तस्वर किया जाएगा। स्ट्रे बैलेंस पेपर वो होता है जो बैलेंस बॉक्स के अलावा किसी भी जगह से आपको मिलता है, वो चाहे वैलिड बैलेंस पेपर हो, फिर भी उसको स्ट्रे बैलेंस पेपर तस्वर किया जाता है। ज़ाया शुदा बैलेंस पेपर वो होता है जो कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको इशू करते हुए उसका कुछ हिस्सा फट गया हो या उस पर पहले से कोई निशान वगैरह शाही का निशान लग गया हो, तो उसको ज़ाया शुदा बैलेंस पेपर कहते हैं। ज़ाया शुदा बैलेंस पेपर हो या स्ट्रे बैलेंस पेपर हो या स्पाइल्ड बैलेंस पेपर हो, दोनों उनकी बैक साइड पर एपीओ ने या प्रिजाइडिंग अफसर ने कैंसल्ड लिखना है। पूरा कैंसल्ड जो है, शॉर्टकट नहीं लिखना आपने, पूरा लफ्ज कैंसल्ड कैपिटल में लिखना है। अगर वो स्पाइल्ड बैलेंस पेपर है जो कि फटा हुआ बैलेंस पेपर जो आपको मिला नहीं है, तो उसकी काउंटर फाइल पर भी दस्तखत के ऊपर आपने कैंसल्ड लिखना है। इन दोनों बैलेंस पेपर को, जो स्पाइल्ड हैं, ज़ाया शुदा है या आप किसी जगह से मिले हैं, उनको पैकेट नंबर 10 में आपने डाल देना है। पैकेट नंबर 10 की आपने 2 कापियां तैयार करनी है, एक कौमी असम्बली के लिए अलहदा और सूबाई असम्बली के लिए अलहदा। अगर ये स्पाइल्ड बैलेंस पेपर है, यानी कि इशू करते ही ये एपीओ से फट गया है, इसका कुछ हिस्सा फट गया है, तो आपने वोटर को जो है नया बैलेंस पेपर इशू करना है और सारी काउंटर फाइल उसकी उसी तरीके से फिल करनी है, उससे अंगूठा लगवाना है। अगर ये स्ट्रे बैलेंस पेपर है, यानी ज़ाया शुदा बैलेंस पेपर है, ऐसा बैलेंस पेपर जो आपको कहीं से मिला है, तो उस पर सिर्फ आपने कैंसिल लेकर उसको आपने 10 नंबर लिफाफे में डाल देना है।